السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رمشا بنت صابر آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیو ویڈیو جو کہ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ کی کیوں عبادت کرنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ کی عبادت کریں بھی تو ہمیں اللہ کی عبادت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بہت سارے مقصد رکھے ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ عبادت اور اللہ کی بندگی کرنا۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ الذاریات میں یہ چیز موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا اصل مقصد اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اس کے احکامات پر چل کر عمل کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سورہ الملک میں یہ چیز موجود ہے۔ اس امتحان میں انسانوں کو نیکی اور بدی اور صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، خلافت اور زمین کی آبادی۔ اللہ نے انسانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو زمین کو آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کا استعمال کرنا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ علم اور معرفت۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور اس کی معرفت کو بڑھائے۔ انسان کو اللہ کی قدرت، اس کی نعمتوں اور اس کے احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 5، رحمت اور مغفرت۔ اللہ اپنی رحمت اور مغفرت سے انسانوں کو نوازتا ہے۔ انسان اپنی غلطیوں سے توبہ کر سکتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کر سکتا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ نمبر 6، آخرت کی تیاری۔ دنیا کی زندگی فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ انسانوں کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نیکی کا کام کرنا چاہیے اور اللہ کے روزے حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کی رضا حاصل بھی کرنی چاہیے۔ ان مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو عقل، سمجھ اور اختیار دیا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی ان مقصد کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں کیوں عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ اور اپنی نفس کو مارنا، اس کے حکموں کے مطابق چلنا اور نیکی کرتے رہنا۔ عبادت اس کی کرتے رہنا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان کے علاوہ ہم اللہ کی عبادت اپنے اور تمام کاموں میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ اچھے کام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کا شکر ادا کرنا اور دوسروں کو بھی دینا۔ عبادت کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ عبادت کرنا سے ہمیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد اور رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ عبادت کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ہم دنیا کی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ عبادت کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی عبادت دل سے کرنی چاہیے، اور کسی کو دل نہ لگ رہا ہو، ہمیں عبادت ریگولر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے دل کو اللہ کے لیے متوجہ کرنا چاہیے۔ ہمیں عبادت کو سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس کی
اس کے معنی اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں عبادت کو صحیح طریقے سے بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے ٹاپک کی طرف کہ ہمیں اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا ہے نماز۔ نماز اسلام کے دوسرا تمام جسے اللہ نے اسلام کے 5 ستون رکھے ہیں اس میں سے دوسرا ستون نماز ہے۔ دین میں 5 بار نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ ایک سیدھا تعلق پیدا کرتی ہے، اور نماز میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی کا نہیں سمجھتا ہے۔ اس میں قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ نماز ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ دوسرا کہ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس سے ہم سیدھا راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں نیکی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہمیں صحیح راستہ ملتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ نمبر 3 دعا۔ دعا اللہ سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو یا آپ تکلیف میں ہوں تو آپ اللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں۔ دعا دل سے نکلتی ہے اور اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا کرنا ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 4 زکوٰۃ اور صدقہ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا ستون ہے، جو غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ اپنے مال کا کچھ حصہ لوگوں کو دینا ہے۔ صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنی اچھائیاں اور اپنی تمام چیزوں کو دوسروں کو دینا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، ہماری دولت میں برکت ہوتی ہے، اور سمجھ میں نمبر 5 اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنا یعنی اللہ کو یاد کرنا ایک آسان اور بہت ضروری عمل ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو دلی سکون ملے گا اور آپ اس کی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ سے تعلق ہمارا جو ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 6 اچھے کام کرنا۔ اچھے کام کرنا بھی اللہ کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، سچ بولنا اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے بولنا اللہ کو پسند ہے۔ اچھے کام کرنے سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے اور ہماری سمجھ میں بھی سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام ٹاپک سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔